दीनी और दुनियावी मालूमात के लिए इस चैनल मोहम्मद उसामा शाह अलवी को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि कुछ दिन बाकी हैं साल 1444 के ख़त्म होने में, और इंशाअल्लाह यकम मुहर्रमुल हराम साल 1445 का आगाज़ होगा आज से 1 या 2 दिन के बाद इंशाअल्लाह। कमरी साल पहला महीना मुहर्रमुल हराम के नाम से आया जाता है, और ये तारीख़ की इब्तदा कहाँ से हुई? ये तारीख़ की इब्तदा हुई जब हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की, तो उस हिजरत के साथ हिजरी साल की इब्तदा हुई, और उसी वक्त से लेकर आज तक, यानी कि आप ये कह लें कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत किए हुए 1444 साल पूरे होने वाले हैं, और इंशाअल्लाह 1445वां साल जो है वो अनकरीब शुरू हो जाएगा। ये 1444 साल पूरे होने मुकम्मल होने वाले हैं हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत किए हुए। कहते हैं उलमा इकराम का कौल है कि कमरी साल की तारीख़ों को याद रखना और महीनों को याद रखना, आज कमरी का साल की, आज कमरी महीने की कौन सी तारीख़ है, इसको याद रखना फ़र्ज़ किफ़ाया के हुक्म में है। फ़र्ज़ किफ़ाया किसे कहते हैं? फ़र्ज़ किफ़ाया कहते हैं कि एक इलाका है, हलका है, उसके अंदर से कम एक आदमी को ये तारीख़ या ये काम लाज़मी करना होता है। जैसे मिसाल के तौर पे नमाज जनाज़ा है। अब नमाज जनाज़ा जो है वो फ़र्ज़ किफ़ाया है कि अगर एक मोहल्ले के अंदर एक फ़ौतगी होती है और उस मोहल्ले में से कोई भी आदमी नमाज जनाज़ा पढ़ने नहीं जाता, तो पूरा का पूरा मोहल्ला जो है वो गुनाहगार होगा, और अगर एक बंदा चला जाता है तो तमाम मोहल्ले वालों की तरफ से उसका नमाज जनाज़ा अदा हो जाएगा, तमाम मोहल्ले वालों को उसका सवाब मिल जाएगा। फ़र्ज़ किफ़ाया इसे कहते हैं। इसी तरह ही कमरी साल की तारीख़ को याद रखना ये भी फ़र्ज़ किफ़ाया है। हमें इसके मुतबादिल शमसी तारीख़ जो हमारे सूरज के साथ हैं, अंग्रेज़ों के महीने हैं, इनकी तारीख़ हमें याद होती है। अगर हमसे जट कोई पूछे आज अंग्रेज़ी तारीख़ क्या है, हम फ़ौरन बता देंगे ये आज इतनी तारीख़ है, और अगर हमसे कोई चाँद की तारीख़ पूछे हम नहीं बता सकेंगे। इस तारीख़ों को याद रखना इतना अहम क्यों है? इसलिए कि दीनी मामलात जो हैं वो इन्हीं तारीख़ों के साथ चलते हैं। हमें रमज़ानुल मुबारक आता है, हमें तब भी तारीख़ याद नहीं रहती, हमें ये याद होता है आज ये इतना रोज़ा चल रहा है, आज दूसरा रोज़ा है, 10वां है, 12वां है, 20वां है, 22वां है, 30वां, ख़त्म भाई, बात ख़त्म हो गई। बड़ी ईद आती है, हमें ये नहीं मालूम होता कि चाँद की आज ज़ुल्हज्जा की क्या तारीख़ है। हाँ, ये मालूम है आज कि बड़ी ईद किस दिन है, जुमेरात वाले दिन ईद है, आज क्या तारीख़ है पता नहीं भाई, हिसाब लगा लो। यानी कहने का ये मतलब है कि हम अपनी इन तारीख़ों को याद नहीं रखते, हालांकि इन तारीख़ों को याद रखना ज़रूरी है, फ़र्ज़ किफ़ाया है। मैंने अशरा ज़ुल्हज्जा के ऊपर जब बयान किया तो मैंने उसके अंदर वला यालिन अश्र सूरतुल फ़जर की आयत नंबर 2 बयान की, और उसमें मैंने ये आपको बताया कि वला यालिन अश्र से बाज़ मुफ़स्सिरीन इकराम ने ज़ुल्हज्जा की पहली 10 रातें हैं वो मुराद ली कि अल्लाह ताला ने उन पहली 10 रातों की कसम उठाई। बाज़ मुफ़स्सिरीन ने कहा कि नहीं, इससे रमज़ानुल मुबारक की आखिरी 10 रातें मुराद हैं, बाज़ ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक की पहली 10 रातें मुराद हैं, और बाज़ हज़रात ने, बाज़ मुफ़स्सिरीन इकराम ने ये कहा कि इससे मुहर्रमुल हराम की पहली 10 रातें मुराद हैं, कि इनकी इतनी फ़जीलत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन रातों की कुरान पाक के अंदर कसम उठाई। जब अल्लाह ताला किसी चीज़ की कसम उठाते हैं, हम अगर अल्लाह के अलावा किसी की भी कसम उठाएं, अपने वालिदैन की कसम उठाएं,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھائیں، کسی صحابی کی، پیر کی، ولی کی قسم اٹھائیں، ہم فوراً جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں۔ ہمارے اوپر فتوے لگ جاتے ہیں کہ یہ قسم اٹھانا غلط ہے، آپ جی نے جو قسم اٹھائی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ غیر اللہ کی قسم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو قانون قوانین میں اور آپ لوگوں کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے اوپر وہ قانون قوانین لاگو نہیں ہوتے۔ اور دوسری بات کہ اللہ رب العزت اگر کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو وہ اس چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کی قسم اٹھائی کہ اتنی عظمتوں والی یہ چیز ہے کہ اس کی قسم جو ہے وہ خالق کائنات وہ اٹھا رہے ہیں، اس چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اٹھاتے ہیں۔ یہاں سے آپ یہ بات سمجھ جائیں کہ ان 10 راتوں کی کتنی فضیلت ہے اور کتنی عظمت ہے۔ ان 10 راتوں میں، ان 10 دنوں میں، بلکہ پورے محرم الحرام میں بے شمار نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کی نیکیاں کمانے کے حوالے سے، جو کہ ہم کو کرنی چاہیے اور ہم نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے علاوہ کون سے روزوں کی اہمیت اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ ہے؟ تو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا کہ 5 وقت کی نماز کے بعد سب سے زیادہ جو نماز کی فضیلت ہے وہ نماز تہجد ہے، اور رمضان المبارک کے 30 روزے رکھنے سے زیادہ اگر کسی روزے رکھنے کی فضیلت ہے تو وہ محرم الحرام میں روزے رکھنے کی فضیلت ہے۔ اتنی بڑی بات جو ہے وہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ہمیں بتلائی کہ روزے محرم الحرام میں جو روزے رکھے جائیں گے یہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے ہوں گے۔ جب اسلام نہیں آیا تھا، یعنی کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت سے پہلے محرم الحرام کے روزے رکھتے تھے۔ اس وقت قریش مکہ جو تھے وہ بھی یہ روزے رکھتے تھے، کافر لوگ تھے، کفار تھے، وہ روزے رکھتے تھے، وہ نسبت کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ جب اسلام آ گیا، دنیا کے اندر اسلام پھیلنے لگ گیا، پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے، وہاں جا کے یہودوں کو دیکھا۔ یہودی حضرات جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عقیدت کے اندر کہ اس دن 10 محرم الحرام کو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر کے اندر راستہ بنا کے ان کو پار کر دیا، اور فرعون جیسے لعین کو اللہ تعالیٰ نے اسی سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ یہ نجات جو حاصل ہوئی، یہودی اس نجات کی وجہ سے، ان سے عقیدت کرنے کی وجہ سے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عقیدت زیادہ ہے بنسبت یہودیوں کے، تو اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن من تشبہ بقوم فہو منہم، ہم اس قوم کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے۔ اگر وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم 10 کے ساتھ 11 کا روزہ رکھیں گے، یا 10 کے ساتھ 9 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے۔ یہاں سے میں آپ حضرات کو ایک نقطہ بتاؤں کہ دیکھیں، جو یہودی تھے یا کفار مکہ تھے، جو قریش تھے یا عیسائی تھے، یہ یہود و نصارہ روزے رکھتے تھے، 10 محرم الحرام کو یہ روزہ رکھتے تھے۔ روزہ رکھنا عبادت ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ثواب والے کام میں، عبادت والے کام میں بھی یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے ممنوع کیا کہ آپ نے ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی، حالانکہ ثواب کا کام تھا۔ تو پھر آج ہم جو ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، داڑھیاں کٹوا کے، شلواروں کو اپنے ٹخسروں سے نیچے رکھ کے اور ان کے جیسا لباس پہن کر، تو یہ تو ثواب کے درجے میں بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ چیز تو ثواب کے درجے میں تھی۔ روزہ وہ رکھ رہے تھے، روزہ یہ رکھ رہے تھے، ان کا روزہ رکھنا، وہ مسلمان نہیں تھے، ثواب نہیں تھا، لیکن ان کا روزہ رکھنا ایک اچھی چیز تھی۔ مسلمان بھی روزہ رکھ رہے تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مشابہت تو نہ آتی، لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے نبی نے ممنوع کیا کہ آپ نے ان کے ساتھ مشابہت اختیار نہیں کرنی۔ انہوں نے 10 کا روزہ رکھا ہے، آپ 9-10 کا رکھو۔ اور پیارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو میں اس 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ 9 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھوں گا۔ لیکن پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال محرم الحرام آنے سے پہلے ہی رحلت فرما گئے دنیا سے، اور صحابہ اکرام نے پھر
تمام علماء اکرام کا، صحابہ اکرام کا یہ متفق علیہ فتویٰ ہے کہ اب جب روزہ رکھا جائے گا تو 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا رکھا جائے گا۔ لیکن اب علماء اکرام آ کے یہ بات کہتے ہیں کہ جس طرح اس وقت کفار کی، یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کی جاتی تھی، آج یہود و نصارہ 10 محرم الحرام کا روزہ نہیں رکھتے، اس لیے آج ان کی مشابہت اختیار نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر ایک آدمی بغیر کسی مجبوری کے، یعنی کہ اگر اس کو مجبوری تھی، ایک آدمی مجبوری کے تحت صرف 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، 9 اور 11 کا روزہ اس سے نہیں رکھا جاتا، تو اس کو بھی پورا باقاعدہ ثواب مل جائے گا، کیونکہ آج ان کی مشابہت اختیار نہیں ہو رہی۔ یہ محرم الحرام کی فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک فضیلت یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم الحرام کو اپنے دسترخوان کو زیادہ وسیع کرو، زیادہ بڑھاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ، اولاد کو، بچوں کو بلاؤ، اپنے دسترخوان کو وسیع کرو۔ یہ حدیث جو ہے یہ بعض محدثین کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ علامہ ابن تیمیہ جو ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ تو یہاں تک فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت اور موضوع روایت ہے، لیکن یہ اتنے طرق سے آئی ہے کہ اگر اس کے ذوف کے اتنے زیادہ طرق اس کے مل جاتے ہیں کہ آپ اس حدیث کو فضائل کے اندر بیان کر سکتے ہیں کہ اگر ایک آدمی 10 محرم والے دن اپنے دسترخوان کو وسیع کرتا ہے، رشتہ داروں کو بلاتا ہے، تو اس کو بلانے سے یہ فائدہ ہوگا۔ آج ہم محرم الحرام کی فضیلت کے اوپر یہیں اکتفا کریں گے، اور کل محرم الحرام کے اندر کیا کام کرنے چاہیے اور کن کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے، اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بابرکت مہینے میں اپنی رحمت اور اپنی فضیلت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس کام سے اللہ رب العزت راضی ہوں، کوئی غیر راضی نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔